محترم خواتین و حضرات، جب اللہ کے حکم سے قیامت آ جائے گی دنیا میں، اور قیامت کے بعد پھر حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا وہ سور پھونکیں، وہ سور پھونکیں گے، لوگوں کی کھیتیاں زمین سے اگائیں گی، جیسے کھیتیاں اگتی ہیں ایسی لوگوں کے جسم زمین سے اگائیں گے۔ پھر اللہ حکم دے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق پھر ان کی روحیں ان کے نتنوں سے ان کے جسموں میں داخل ہو جائیں گی، اور پھر وہ جس دن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ دن آ جائے گا، لوگ ننگے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ میں ایک حدیث پیش کروں گا، اس کا حوالہ بھی، لیکن اس سے پہلے میں جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ننگے اٹھائے جانے کے حوالے سے ابھی پیش کروں گا کہ لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ دن کوئی عام دن نہیں ہوگا۔ الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ دوست کا مددگار نہ ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی کا مددگار نہ ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا ماں بیٹی کی مددگار نہ ہوگی، وہ دن ایسا ہوگا باپ بیٹے کا مددگار نہ ہوگا۔ باپ کہہ رہا ہوگا مولا چاہے میرے بیٹے جہنم میں چلے جائیں، سب جہنم میں چلے جائیں، بس مجھے جنت میں بھیج دے۔ لیکن اس وقت یہ تمنا کرنا بالکل بیکار ہوگا۔ میدان محشر جب برپا ہوگا، سب جمع ہو جائیں گے اس نفسی کے عالم میں۔ اللہ اکبر۔ سورج اس وقت قریب آ جائے گا، اور سورج جب قریب آ جائے گا تو لوگوں کے بھیجے ہاندی کے مانند کھولنے لگیں گے۔ کچھ لوگ اپنے پسینوں میں ٹخنا ہوں گے، کچھ کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ کی ناک تک پسینہ ہوگا، اور کچھ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اتنا خطرناک یہ دن ہوگا۔ پیاس کی شدت سے ہونٹ لٹک کے نیچے ٹخنوں میں لگنے لگیں گے، ہونٹ لٹک جائیں گے، ایک پرسان حال نہ ہوگا کسی کا کوئی۔ جہنم کو لایا جائے گا اور لا کر کے دکھایا جائے گا جہنم کو، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ اور جب جہنم میں جانے کے لیے اللہ کسی کے لیے فیصلہ کر دے گا کہ اسے جہنم میں لے کے جاؤ، تو اللہ فرماتا خذوہ فغلوہ، تو پھر اسے فرشتے ہتھ گڑی پہنا کے نہیں لے کے جائیں گے، اس طریقے سے اس کا جبڑا پکڑیں گے ایسے کر کے، اور اس کا جبڑا پکڑ کے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ ایک فرشتہ نہیں، 70,000 فرشتے اس ایک جہنمی کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس دن کی ہولناکیوں سے لوگوں پناہ مانگو، بڑا ہولناک وہ دن ہوگا، اس دن کی ہولناکیوں سے پناہ مانگو۔ لیکن اس دن اللہ کے نیک بندوں کے لیے وہ دن اتنا لمبا نہیں گزرے گا، اتنا بڑا نہیں گزرے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے تو وہ دن ایسے ہوگا جیسے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہو، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کا دیدار انہیں ہو رہا ہوگا، خدا کے جلووں میں کھوئے ہوں گے،
جیسے ہی وہ محشر کی کارروائی ختم ہوگی، وہ دن ختم ہوگا، کہیں گے اتنی جلدی یہ دن ختم ہو گیا، اتنی جلدی، چونکہ وہ رب کے جلووں کو تک رہے ہوں گے، رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن اللہ مجرموں کو الگ کر دے گا، اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ جو پسینوں میں غوطہ کھا رہے ہوں گے، جن کے بھیجے ہانڈی کی مانند کھول رہے ہوں گے، وہ گناہگار ہوں گے، لیکن ایک خط امتیاز کھینچا ہوگا، نیک رب کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انبیاء کے لیے ایک کرسیاں ہوں گی، وہ ان کرسیوں پہ ہوں گے، اپنی زبان میں کہہ لو کہ اللہ ان کے لیے ایک صوفوں کا انتظام کرے گا، انبیاء اپنے ان صوفوں ان کرسیوں پر ہوں گے جلوہ وار، اور اولیاء، جو اولیاء کی جماعت ہے وہ موتیوں کے ٹیلوں پر ہوں گے، اللہ ان کے لیے اس دن موتیوں کے ٹیلے عطا کرے گا، اولیاء کی جماعت موتیوں کے ٹیلوں پر ہوگی، انبیاء ان کرسیوں پر ہوں گے، اللہ جو ان کو عطا کرے گا، اور ہمارے نبی، نبیوں کے نبی امام الانبیاء کو اللہ مقام محمود عطا کرے گا، وہ نبی کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث 3349 3349، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ حشر میں ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بن ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدنا علینا انا کننا فاعلین، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ہم ایسے ہی لوٹائیں گے، یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء میں سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے، یعنی لباس انبیاء میں سب سے پہلے پہنایا جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں میرے کچھ اصحاب، یعنی میرے کچھ امتیوں کو وہ جہنم کی طرف فرشتے لے کے چلیں گے، میں پکار کے کہوں گا مولا یہ تو میری پیاری امتی ہیں، انہیں کہاں لے کے جاتا ہے مولا، انہیں کہاں بھیج رہا ہے؟ رب فرمائے گا اے میرے حبیب تیرے بعد جب دنیا سے تو تشریف لے گیا تھا تو میرے حبیب یہ کفر کر بیٹھے تھے، انہوں نے پھر میری کفروں کا، میری نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے لوگوں نبی کتنے کریم ہے، وہ میدان محشر کہ کسی کے بیٹے کو اگر جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے تو باپ یہ کہنے تیار نہیں ہوگا کہ مولا یہ میرا بیٹا، اسے نہ بیچ۔ کسی کی بیٹی کو اگر فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو ماں یہ کہنے تیار نہ ہوگی ماں یہ میری بیٹی ہے، اسے نہ بیچ۔ کسی کے دوست کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو دوست یہ کہنے تیار نہ ہوگا مولا یہ میرا دوست ہے، اسے نہ بیچ، بلکہ باپ کہہ رہا ہوگا چاہے میرے بیٹے کو جہنم میں بھیج دے مجھے جنت دے دے، ماں کہہ رہی ہوگی میری بیٹی کو جہنم میں بھیج دے مجھے جنت دے دے، قریبی سے قریب تر دوست کہہ رہا ہوگا میرے دوست کو جہنم میں ڈال کے مجھے جنت دے دے۔ لیکن ہائے میرے نبی، ہائے 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 کتنا پیار ہے اپنی امت سے، کتنا خیال ہے اپنی امت سے، کتنی چاہت ہے اپنی امت کی کہ جب گنہگار جہنم کی طرف چلیں گے تو نبی پکار اٹھیں گے مولا میری امتی ہے یہ، میرے اصحاب ہیں یہ۔ اللہ اکبر، کتنا پیار ہے ہم گنہگاروں سے۔ لوگوں
اگر پیار کرنا ہے تو اس سچے نبی سے کرو نا، جتنے اتنا پیار تم سے کیا، اتنا کیا، تمہارے خاطر پتھر کھا کے بھی میدان محشر میں تمہارے لیے پکارے گا رب کی بارگاہ، تمہاری بخشش کی التجا کرے گا۔ جو نبی تمہارے لیے فکر مند ہے اس نبی سے محبت کرو، اس نبی سے پیار کرو۔ اللہ اکبر، اس نبی سے پیار کرو، اس نبی کا دامن پکڑ لو، اس نبی کے ہو کے رہ جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔